کے لیے تمام پوائنٹس بیان کرنا ایک بہت چھوٹا کام کی حیثیت سے، لیکن ہم لوگوں کو مجھے لگا سمجھ نہیں آتا، تو میں نے کل چاچا سے ریکویسٹ کی کہ چاچا آپ تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں بتا دیا کریں تاکہ پوائنٹ کلیئر ہو. تو بیسیکلی آج کی جو پوائنٹس ہیں تھوڑا میں نے کہا اس کا آپ کو آبجیکٹیوز بتا دوں، پھر ان ڈیٹیل چاچا بتا دیں گے. پوائنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ بہت اچھا پوائنٹ ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ قرآن میں جہاں جہاں ورڈ ہم آیا ہے وہاں صرف اللہ اس سے مراد نہیں ہے. یہ آج کا آبجیکٹیو ہے آج کے مضمون کا کہ جہاں جہاں ہم ورڈ آیا وہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے، یا ہم لوگ شروع سے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے اپنے لیے عزت کے لیے ورڈ استعمال کیا، ہم بیسیکلی یہ نہیں ہے. تو اس کی کچھ بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں آج کے ہمارے جو مضمون ہے اس میں، جو چاہے وہ ابھی پڑھے بھی اور ابھی تھوڑی دیر کے لیے دکھایا بھی جا سکتا ہے. تو آپ لوگ ذرا سا غور کریں. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے مراد کون ہے، کوئی اور ہے. یہ سورہ مریم کا آیت نمبر 64 ہے، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے. یہ ہم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، دوسرا آیت وہی سورہ مریم کا 85 نمبر، ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے حضور پیش کریں گے قیامت کے دن. یہ ہم بھی کوئی اور ہو گیا نا، تو رحمان کے حضور پیش کرے گا. اسی طریقے سے یہ اللہ کی آیت ہے، آیات ہیں جنہیں ہم سچائی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک آپ کے لیے پڑھتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. یہ وہ لوگ بول رہے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم اچھے سے سچائی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں. تو یہ ہم بھی کوئی اور ہو گیا. اسی طریقے سے ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس لیے نکالا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا. یہ بھی کوئی اور ہو گیا نکالنے والا. اسی طریقے سے ایک اور ہے، ہم میں سے ہر ایک کا اپنا مقام معلوم ہے، ہم صف میں کھڑے ہیں اور ہم سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہ بھی ہم کوئی اور ہو گیا. ہم نازل نہیں ہوتے ہیں مگر اللہ کے حکم سے. یہ بھی ہم کوئی اور ہو گیا. ہم ان کی موت کے بعد ان کی وارث بنے گا. ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کہ مر کے ڈائریکٹ اللہ کے پاس چلے گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہم لوگ فرما رہے ہیں کہ ہم وارث بنیں گے، ہمارے پاس آؤ گے اور یہ ہمارے پاس اکیلے آئیں گے. پھر یہی لوگ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن آلو جب متقی لوگوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، تو رحمان کے حضور پیش کریں گے. یہ ہم بھی کوئی اور ہو گیا. اور پھر قیامت کے دن، یہ اسی سورے میں چل رہا ہے، قیامت کے دن اللہ کے پاس ہر کوئی اکیلے اکیلے جائے گا. تو یہ 95 نمبر آیت میں اللہ کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کے پاس اکیلے اکیلے جائے گا. اس کے پہلے اصل کا یہ اللہ کا بہت بڑا دفتر ہے، اس میں بہت لوگوں کو رکھے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ ہم سے جو مراد لیتے تھے کہ عزت کے لیے بادشاہ بھی استعمال کرتا تھا، عزت کے لیے بادشاہ استعمال نہیں کرتا ہے. جب کسی کو سزائے موت دیتا تو بولے ہمیں سزائے موت دے، کیونکہ وہ پھانسی لٹکانے والا کوئی اور ہوتا ہے، 10 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن رانی کے بارے میں نہیں بولتا ہم نے اس رانی سے شادی کیا، میں نے اس رانی سے شادی کیا. اگر عزت کا ہوتا تو رانی میں کیوں نہیں بولتا ہے. اور سورہ بقرہ کا ایک بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کا صفائی کرو. ہم سے شروع ہوا، میرے سے ختم ہوا. ہم نے حکم دیا میرے گھر کا صفائی کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم نے حکم اس لیے دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے وغیرہ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا. ان سے ہم کلام نہیں تھے، ہم کلام تو موسیٰ علیہ السلام سے. تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم چونکہ فرشتوں کے ذریعے دیا تو بولا ہم نے حکم دیا. اور یہ ہم جو ہے یہ بہت بڑے بڑے ہیں، یہ زلزلہ بھی لاتے ہیں، بارش بھی لاتے ہیں، لیکن سب اللہ کے حکم سے لاتے ہیں. یہ اس سے میں نے یہ نہیں کہ شرک ہو گیا، لیکن یہ اللہ کا دفتر ہے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، یہ ان کا فضیلت ہے. لیکن باقی عام انسانوں کو اللہ کے کارندے بناتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے. اللہ کے بغیر حکم سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور یہ ہم اتنا بڑا بڑا کام کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو، جو قریبی آسمان ہے، ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا. یہ بھی ہم نے کیا. تو یہ ہم سے پورا قرآن شریف کا کافی مطلب بدل جاتا ہے پہلے سے. اور ہم بھی بچپن سے ابھی تک یہی سوچتے تھے. یہ 10-15 سال سے پتہ چلا کہ یہ ہم کوئی اور ہے.
क्रिश्चियन एसोसिएशन का एक सदर था, वो मेरे को एक किताब ला के दिया कि इसका जवाब दो। तो वो लिखा था, एक मुसलमान जो क्रिश्चियन बन गया था, बोला अल्लाह के फिर हम क्यों बोलते हैं। तो उसको मैंने पढ़ा, तो ये सारे पॉइंट्स हैं और इसके अलावा और बहुत सारा पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ चूंकि हम लोग मुख्तसर रखते हैं तो आप सबको एक अच्छा खेल देखने का मुबारक हो, क्योंकि हार जीत तो होते रहता है, दो आएगा तो एक तो जीतेगा एक हारेगा, तो उससे कोई मायूसी का तो खैर मतलब है ही नहीं है, कोई ऐसा जिंदगी का इम्तिहान नहीं था। और क्रिकेट में इतवार को हारता है, पीर को जीतता है, फिर मंगलवार आता है, फिर बुध को जीतता है, ये गेम ही ऐसा है। आप सबको अलविदा के पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।